بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بٹی لاہور سے۔ اہم ترین لمحہ و لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر ناظرین پورا سنیے گا۔ ناظرین، حالات کچھ جتنی حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے، جیل میں بیٹھا عمران خان ان کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے۔ جتنی پابندیاں اس پہ لگا رہی ہیں، عوام اتنا ہی اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف ناقابل شکست بن چکی ہے۔ غیر جانبدار سرووں کے مطابق جیسے جیسے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں آخری حدیں کراس کر رہی ہیں، جس طرح تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ میں حکم اور ضمانت ملنے کے بعد تذلیل اور دھکے مار کے گرفتار کیا گیا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ الیکشن ون وے ہو گیا ہے بظاہر، اگر یہ سلیکشن نہ ہوئی تو۔ دوسری طرف کپتان کے کھلاڑیوں نے پاکستان میں ہر رکاوٹ دور کر کے ہزاروں گرفتاریاں، چھاپے، چادر مدرس ممال کو ناکام بنا کر بلند حوصلوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ایک نئے عہد کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے اب تحریک انصاف کو ووٹ کی پرچی سے شکست دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی ایک سینئر سیاستدان ہیں اور دوبارہ دو بار اس ملک کے وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ جس طرح دکم پین سے گرفتاری عمل میں لائی گئی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما اور کارکنوں کو پیغام دینا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا، ہم جب چاہیں جس کے چاہیں گھر گرفت کر لیں۔ ایک ایسا گھر جہاں 6 سال کے ٹوئنز بچے تھے، پولیس نے چادر چارداری کا تقدس پامال کیا، ماں، بہو، بیٹی، بہنوں کے ساتھ جس طرح ظلم کیا، میں وہ پکچر بھی نہیں چلا سکتا، وہ فوٹیج بھی نہیں چلا سکتا۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی کو جس طرح دکم پیل سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس کے بعد میڈیا پر سخت شور و گل ہے کہ کل کو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تو وہ بھی غلط ہوگا، پھر یہ کیا جواب دیں گے۔ اتنا ظلم کریں جتنا یہ برداشت کر سکیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما پہلے ہی روپوش ہیں، کیونکہ انہیں گرفتار کر کے نہ صرف انسانی تذلیل کی جاتی ہے بلکہ درندگی کے ساتھ مارا پیٹا جاتا ہے مبینہ طور پر۔ اسی لیے روپوش ہیں، اور ان میں سے جو واپس آنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، انہیں بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور منظر عام پر آنے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے اور مزید کیا جائے گا جو شاہ محمود کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس وقت ہزاروں فوٹیجیں آ گئی ہیں پولیس گردی کی، جس میں وہ سینئر وکلا اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی، چھینکا تانی اور کاغذات چھیننے اور بدسلوکی کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی واقعات اب دوسرے مرحلے میں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر زور لگایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما جیسے ہی ریٹرننگ افسر کے باہر پہنچتے ہیں تو انہیں ایسے گرفتار کر لیا جاتا ہے جیسے کوئی اسامہ بن لادن خدا نہ خواستہ آ گیا تھا۔ یہ مناظر تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے جو آج دیکھے جا رہے ہیں، جمہوریت کے نام پر، جو کسی بھی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو بھی یہ کریڈٹ نہیں جاتا، جو موجودہ حکومت، نگران حکومت میں ظلم و ستم کی داستان بنائی جا رہی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سابق مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ سامنے آئے تو گرفتار، یہاں لاپتہ، جسم پر تشدد، ظلم، بے لباس کرنا، مارنا، اور روپوش ہوں تو کاغذ مسترد۔ کیا حدید نگری مچائی ہوئی ہے۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر نون لیگ کی جانب سے اعتراض کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے وکلا نے چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہو کر اس کیس کی جلد سماعت کی استدعا کی، لیکن چھٹیوں کے باعث 3 رکنی بینچ دستیاب نہ ہونے پر عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ کیونکہ چھٹیاں ہیں۔ ظلم کے لیے کوئی چھٹی نہیں، نا انصافی کے کوئی چھٹی نہیں،
چادر گھروں میں گھس کر عورتوں کی تذلیل کرنا، پکڑ دکڑ کرنا، مار پیٹ کرنا، تشدد کرنا، اس کی چھٹی نہیں، لیکن عدالتوں میں چھٹی ہے اور یہ پرانی چلتی آ رہی ہے۔ اب توشہ میں نااہلی کا معاملہ چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوگا۔ اب جب وکلا عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس اطہر منیلا صاحب نے ریمارکس دیے کہ سزا معطل ہونے سے نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ جاوید ہاشمی کے کیس میں عدالتی نظیر موجود ہے جس میں سزا معطل ہونے پر نااہلی بھی ختم کر دی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ اہم کیس ہے، ممکن ہے کہ 5 رکنی بینچ کو یہ کیس سننا پڑے، اس لیے اس کو چھٹیوں سے پہلے سماعت کے لیے مقرر کرنا ممکن نہیں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو لیول پلینگ فیلڈنگ فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی۔ عدالتی حکم کے باوجود انتقامی کارروائیاں بند نہ ہونے پر پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست کی جس پر کل سماعت ہونے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ ان سے سنے اور لیول پلینگ فیلڈنگ دی جائے تمام سیاسی جماعتوں کو، لیکن انہوں نے بلے کا نشان ہی چھین لیا کمیشن نے۔ اب پی ٹی اے کو اس وقت جتنا بھی ریلیف مل رہا ہے وہ عدالتوں کے حکامات کی وجہ سے مل رہا ہے۔ حکومت نے ان کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے، لیکن اس تنگ زمین پہ نوجوانوں کا جوش و ولولہ قابل تعریف ہے۔ وہ ہر ظلم و ستم کو سینے پہ سہ رہے ہیں اور میدان خالی نہیں چھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ہر رکاوٹ دور کر کے کاغذات جمع کرائے۔ بعض مقامات پر عدالت کے حکم کے باوجود بھی مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سیاہ دور کبھی نہیں آیا تھا۔ جس طرح شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں اور عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم پر ضمانت دی گئی، اس کے بعد انہیں پھر راولپنڈی کے ڈی سی نے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے 15 دن کے۔ ابھی اس پر بھی ہوئی تو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کر لیا گیا اور یہ گرفتاری کے مناظر دل خراش ہیں۔ اسی طرح گزشتہ روز حلیم عادل شیخ جو سندھ سے ہیں کہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا ہے۔ عدالتی اشتہار کا جواز استعمال کر کے پی ٹی آئی کہ دیگر بہت سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کم و بیشتر 40 سے زیادہ مبینہ طور پر مسلم لیگ نون نے نگران حکومت کو فہرست دیا کہ یہ 40 سے زیادہ پی ٹی آئی کے اہم عہدیداروں کے کاغذات ہر حال میں مسترد ہونے چاہیے۔ مبینہ طور پر یہ اطلاع ہے اور ریٹرننگ افسروں کے دفتر کے باہر یہی مناظر آ رہا ہے کہ پولیس صرف پی ٹی آئی کا شکار ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی کوئی پی ٹی کا لیڈر آئے اسے پکڑ کے تجویز کندہ یا تائز کندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ریٹرننگ افسر ان کے کاغذات مسترد کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ جیسے آئینی ماہر جو دھیمے لہجے اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، انہیں بھی ایک ریٹرننگ افسر کے دفتر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستانیوں کے لیے ہی پاکستان کی زمین کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مبینہ طور پر رینٹ پریس کانفرنس جسے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف فنڈنگ کرتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ خبریں مارکیٹ میں ہیں، اکبر بابر جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی ممبر نہیں، کوئی رکن نہیں، انہوں پی ٹی آئی کے انتخاب نشان کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا امکان ظاہر کر چکے ہیں۔ نہ یہ کبھی ہوا کہ اگر کوئی مسلم لیگ نون نے 13 سال بعد کسی کو الیکشن جماعت سے نکال دیا اور وہ کہے کہ شہباز شریف صدر نہیں بن سکتے، لہذا یہ اتنی بیس لیس درخواست ہے، لیکن نہ جانے کیوں بار بار میڈیا پہ اسے کوریج بھی مل رہی ہے، ڈنڈے کے زور پر، بندوق کے زور پر، دھمکیوں کے زور پر، لیکن ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا کہ 13 جنوری کو حتمی فہرستوں میں آوازہ ہونے تک بھی پی ٹی آئی کے لیے مزید کئی مشکل مرحلے آئیں گے اور ہر دریا انہیں عبور کرنا ہوگا ظلم کا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں۔ اور فتح عوامی پرچی ووٹ کی طاقت سے آتی ہے تو تحریک انصاف ہے، جس سے 70% ہر قسم کے سروے میں تحریک انصاف کی مقبولیت نمایاں نظر آتی ہے۔ برادرین، سب حالات کے باوجود قابل حیرت بات ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان 2 دن جیل میں نہیں کاٹ سکتا، وہ باہر آ جائے گا، اس پہ سنگین الزامات لگاتے تھے، لیکن وہ شخص
इस वक्त अडयाला जेल में बैठा, जिससे 200 के मुकदमात हैं। जेल में मजबूत असाब और सीसा पलाई हुई दीवार बना है। कोई जुल्म सितम जो उससे टकराता है पीछे गिर जाता है, लेकिन इमरान खान डगमगाता नहीं, लड़खड़ा नहीं रहा। वो अपने रहनुमाओं और कारकुनों के लिए फिक्रमंद है कि उन्हें रिहा करवाओ। शाफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की मौजूदा हालात का तकाजा है, वरना मुल्क ऐसे बहरान में जाएगा जिसको मौजूदा निगरान हुकूमत निकालने की अहलियत ही नहीं रखते। अब ये असाब की जंग अभी तक और अवाम की ताकत, वोट की ताकत, इमरान खान वाज़ेह तौर पे जीत चुके हैं, लेकिन रियासती जुल्म जबरो सितम, इंतजामिया, पुलिस की एक तरफा कार्रवाइयों ने पाकिस्तान के इस दौर को स्याह तरीन दौर करार दे दिया है। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी मौके पर भी साफ शफाफ इलेक्शन के हालात पैदा हुए तो नवाज शरीफ के लिए इस मुल्क पे रहना और कामयाबी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी कहते हैं साड़ी भी गल हो गई है। पहले नवाज शरीफ कहते थे हमें दोबारा सिंध मिलेगा। अब देखते हैं कि वोट इलेक्शन के नताइज सिलेक्शन से आते हैं या अवाम की दी हुई, आपकी दी हुई पर्ची के मुताबिक। अल्लाह ताला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला हर मुहिब वतन की हिफाजत करे और कानून शिकनों को कानून की गिरफ्त में लाए। कहते हैं वो मोमिन हो नहीं सकता जो जुल्म करे, ना इंसाफी करे। तो ऐसे अफसरानों को गिरेबान में झांकना चाहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।